بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس وقت مغرب میں یونیورسٹیاں بن رہی تھیں اور تعلیم کے فروغ کے لیے دن رات محنت کی جا رہی تھی، بالکل اسی وقت اس خطے میں حکمران عیاشیوں میں لگے تھے۔ کوئی اپنے والد کا مقبرہ بنا رہا تھا تو کوئی اپنے لیے محل بنا رہا تھا، اور کوئی اپنی بیگم کے اعزاز میں محل بنا رہا تھا، کوئی اپنی عیاشیوں کا سامان اکٹھا کر رہا تھا، کوئی یہ نہیں سوچ رہا تھا کہ ہماری رعایا جو نیچے گھوم پھر رہی ہے اس کا بھی کچھ سوچنا ہے۔ اس کا نقصان یہ ہوا کہ مغرب نے انجینئرز پیدا کیے، مغرب نے اچھے ڈاکٹرز پیدا کیے، مغرب نے اچھے تھنک ٹینکس پیدا کیے، اور وہ ہم سے 100 سال آگے چلے گئے، اور ہم مغرب سے آج 100 سال پیچھے رہ گئے۔ ابھی اتنا بڑا سانحہ ہوا، اتنا بڑا نقصان ہو گیا، اس کے باوجود بھی کسی کو سمجھ نہیں آئی۔ ابھی پھر تعلیم پر کوئی توجہ نہیں دی جا رہی۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ ہر آنے والا بجٹ جو تعلیم کا بجٹ ہے وہ پچھلے سال سے کم ہوتا ہے۔ اس وقت جو تعلیم کا بجٹ پیش کیا گیا وہ پچھلے سال سے کم ہے، پچھلے سال والا اس سے پچھلے سال سے کم ہے۔ مطلب یہ کہ تعلیم پہ زیادہ خرچ کرنے کی بجائے تعلیم پہ کم خرچ کیا جا رہا ہے۔ کیسے پاکستان ترقی کرے گا اگر تعلیم پہ خرچ نہیں کیا جائے گا، لوگوں کو اچھی تعلیم نہیں دی جائے گی؟ تعلیم ہی ایک واحد حل ہے جس سے عوام میں شعور آ سکتا ہے۔ اب ہمارے حکمران جس طرح سے تعلیم سے پیچھے ہٹ رہے ہیں، جس طرح تعلیم کی اہمیت سے پیچھے ہٹ رہے ہیں، یہ تو عوام کا نقصان ہو جائے گا، یہ تو پاکستان بہت پیچھے چلا جائے گا۔ اب ان حالات میں بھی اگر کوئی پڑھ جاتا ہے، کوئی انجینئر بن جاتا ہے، کوئی ڈاکٹر بن جاتا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ ڈگری پوری ہونے کے بعد کوشش کرتا ہے کہ مجھے کوئی سرکاری نوکری مل جائے۔ اگر انجینئر ڈاکٹر بن کے بھی آپ نے سرکاری نوکری کرنی ہے تو پھر کیا فائدہ؟ جب آپ سرکاری نوکری پہ آ گئے تو آپ کا ٹیلنٹ تو بالکل ختم ہو گیا، آپ تو نوکر ہو گئے۔ جبکہ پاکستان کو اچھے انجینئرز کی ضرورت ہے جو ایجادات کریں، اچھے ڈاکٹرز کی ضرورت ہے جو میڈیکل کی فیلڈ میں مزید بہتری لائیں، اچھے تھنک ٹینکس کی ضرورت ہے جو کہ اچھی پالیسیاں بنائیں ملک کے لیے، جو ملک کو آگے جا کے فائدہ دیں۔